الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. یہ واعظ مبارک ہوا 20 صفر المظفر 1376 ہجری بمطابق 27 ستمبر 1956 عیسوی کو، جس کا جو یہ جاری ہے عنوان مبارک ہے اصلاح حال. کل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. ایک منٹ، اصلاح حال اور اصلاح کال دوبارہ اس کو عرض کر دیتے ہیں. چلو خیر ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. حضرت فرماتے ہیں، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس ان احباب کے لیے منعقد کی جاتی ہے جو حلقہ بیعت میں شامل ہیں. ان کی روحانی تربیت میرے ذمہ فرض ہے، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کر دیا کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ جن کو میں نے تیرے دامن سے وابستہ کیا تھا تو نے ان کو کیا سکھلایا تھا، تو میں عرض کر سکوں کہ اے اللہ، مجلس ذکر ملاحظہ فرما لیجئے. ممبر پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پیش نظر رکھ کر کچھ عرض کرتا ہوں، اور اس مجلس میں صرف حلقہ بیعت والوں کے علاوہ اور دوسرے احباب بھی آتے ہیں. چشم مروشن دل ماشاء. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اصلاح حال. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اصلاح ہو جائے. اگر یہاں نہ ہوئی تو قبر میں کرنی پڑے گی، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تو خطرہ ہے کہ دوزخ میں کرنی پڑے گی. اصلاح دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 اصلاح حال اور نمبر 2 اصلاح کال. اب یہ جو حضرت نے فرمایا کہ اس دنیا میں اصلاح ہو جائے، اگر یہاں نہ ہوئی تو قبر میں کرنی پڑے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ قبر میں کرنی پڑے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ ذہن میں کوئی بات آتی ہے، دل میں بتا دینا. جیسے جہنم میں گناہوں کی سزا یعنی کہ بھگتنی پڑے گی، ایسے قبر میں بھی کچھ نہ کچھ غلاظتیں اس طرح کی وہ ہوگی، قبر میں وہ ہو جائے گی، دل جائیں گے. قبر کی طرح. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر یہاں نہ ہوئی تو قبر میں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اگر وہاں بھی نہ ہوئی تو خطرہ ہے کہ دوزخ میں کرنی پڑے گی. اس کی تو سب سمجھ آتی ہے. یہ کل بھی اس بات پر عرض کیا تھا کہ یہ شرط یہ ہے کہ ایک تو خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، چاہے جائے کہ فاسق فاجر ہو، ٹھیک ہے نا، گناہگار ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا ہے. ایک تو اللہ معاف کرے ایمان پر خاتمہ ہی نہیں ہوتا تو بس وہ تو اسی طرح ہے نا، نہ کوئی اور بات ہے. جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو اور وہ کبائر یا صغائر میں انہوں نے اللہ پناہ عطا فرمائے توبہ نہ کی ہو اس دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے نا، تو پھر قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو دھویا جائے گا. حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر لاہور اسپتال لاہور ہے نا، اس کی جس طرح وارڈ ہے نا، پھر آخرت میں بھی ان کو دھونے کے، ان کے علاج کے وارڈ ہیں جہنم میں. 7 درجات ہے جہنم کے. اچھا، نمبر 1 اصلاح جو ہے نا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اصلاح حال اور ایک اصلاح کال. کل اس پر بات ہوئی تھی. اکثریت دونوں سے محروم ہے، نہ ان کی اصلاح حال ہوئی ہے اور نہ اصلاح کال. ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں. اس میں دیہاتی اور شہری ان پڑھ شامل ہیں.
اگر کوئی تعلیم یافتہ شہری دیہات میں چلا جائے تو اس کی طبیعت مقدر ہو جائے گی۔ اگر اکثر دیہاتیوں کا تکیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے، وہ پہلے گالی دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، ان کی اصلاح قال بھی نہیں ہوتی۔ اصلاح قال سے مراد کیا؟ زبان کا استعمال ہے نا۔ اچھا، میرا بڑا لڑکا مولوی حافظ حبیب اللہ آج کل مدینہ منورہ میں ہے۔ وہ 7 ماہ مدینہ منورہ اور تقریباً 5 ماہ مکہ معظمہ میں رہتا ہے۔ وہ ابھی دیوبند میں پڑھ رہا تھا اور 12 سال کا ہی تھا کہ اس کے لیے بعض رشتے آنے لگے تو دیہات سے بھی آئے۔ اس نے اس لیے انکار کر دیا کہ دیہاتی لڑکیوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اکثر دیہاتی وہ مغلظ یعنی غلیظ گالیاں بلا تکلف دے دیتے ہیں، تکیہ کلام جو وہ پڑا ہوتا ہے۔ اب تعلیم یافتہ کی طرف آئیے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، طرز قدیم کے تعلیم یافتہ، یہ ہمارے مدارس عربیہ کے علماء کرام ہیں۔ نمبر 2، طرز جدید کے تعلیم یافتہ، یہ BA اور MA ہیں، یہ دونوں تعلیم یافتہ طبقہ ہیں۔ ان دونوں کی اصلاح کال تو کچھ ہو جاتی ہے مگر اصلاح حال ان کی بھی نہیں ہوتی۔ اگر ان سے کوئی ملنے آئے تو بڑے مہذب انداز سے باتیں کریں گے، مزاج شریف، تشریف لائیے، آپ کیا نوش فرمائیں گے، بوتل یا چائے، یہ اصلاح قال ہے۔ لیکن اصلاح حال میں یہ بھی کورے وہ بھی کورے، عوام کا وہ درجہ ہے اور خواص کا یہ درجہ ہے۔ قال اور چیز ہے اور حال اور چیز ہے۔ جیسے کسی نے کہا آدمیت اور شے ہے، آدمی ہے اور شے، لاکھ طوطے کو پڑھایا پھر بھی حیواں ہی رہا۔ اس کے بعد اب میں اصلاح کے درجے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ادنا، نمبر 2 متوسط اور نمبر 3 اعلیٰ۔ کل یہاں پر ہوئی تھی نا اصلاح کال کے متعلق تو بات یہ ہوئی تھی نا، وہ حدیث مبارکہ میں جیسے زبان کے متعلق جو ہے نا اصل کا حدیث مبارکہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک حدیث شریف جس طرح ہے، کل بھی عرض کیا تھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو ایک عضو ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو عضو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی شرمگاہ، 2 جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی کوئی مجھے ضمانت دے دے حدیث شریف کے مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ شریعت مطالعہ کی حدود کے موافق ہی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح دوسری حدیث شریف میں یہ ہے زبان کے متعلق کہ بہترین انسان، اللہ معاف کرے، مفہوم الفاظ کا کہ وہ ہے یعنی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو زبان کا استعمال اصلاح کال ادھر ہی آ جاتی ہے۔ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہماری اس میں ذرائع میں کیا مثال ہے کہ زبان تختے تے بھی بلیندی تے تختے تے بھی چڑھیں تے تختے بھی بلیندی ہے۔ اصلاح اگر ہو جاتی ہے تو تخت پر بھی بٹھا دیتی ہے، اور اگر غلط استعمال ہوا تو سولی پہ بھی چڑھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصلاح قال۔ اب اصلاح حال اور چیز ہے۔ اس کے حضرت نے فرمایا 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ادنا، نمبر 2 متوسط اور نمبر 3 اعلیٰ۔ ادنا درجہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بعبادت مخلوق خدا کو بخدمت راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو آسان ہے۔ اب یہاں پر ہماری سوئی اٹک گئی تھی کل۔ اسی طرح ہے نا کہ ادھر ہم کہتے ہیں کہ عبادت سے اللہ ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت نے فرمایا ادنا درجہ وہ کیا ہے کہ اللہ کو بعبادت راضی کرنا ہے اور مخلوق خدا کو خدمت کر کے راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ادنا درجہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بعبادت اور مخلوق خدا کو بخدمت راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہے۔ اب مخلوق خدا میں صرف انسان نہیں ہے، مخلوق خدا میں صرف انسان نہیں ہے، ساری کی ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے ساتھ جن کا واسطہ پڑتا ہے ان کے حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جو پالتو جانور جو
پالے جاتے ہیں ان کے بھی حقوق ہے، ٹھیک ہے نا، جو گلی میں آوارہ کتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایک حکایت روایت ایسی ہے نا کہ جب ایسے اس کے لیے بلا کسی وجہ کے کسی کتے کو بھی اگر کوئی مارتا ہے نا تو وہ منہ اوپر کی طرف جو ہے نا کر کے وہ اپنی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس آواز پر اللہ معاف کرے پکڑ ہوتی ہے۔ ایک نیکوکار عورت تھی اور اس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے وہ باندھ کر رکھنا اللہ کی اس مخلوق کو، جانور کو، اس کے لیے پکڑ کا سبب بنا، اس کی عبادت ہر چیز گئی۔ اور ایک فاحشہ عورت تھی، طوائف تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے ایک بھوکے یعنی پیاسے کتے کو اپنا یعنی کہ جوتا کنویں میں ڈال کر ایک حکایت اس طرح ہے یا کسی طرح بھی اس کی پیاس کو بجھایا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو مخلوق خدا میں صرف انسان نہیں، ساری کی ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کے حقوق انسان کے اوپر۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس متعلق اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، کیسے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ یا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی توبہ کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ صدق دل سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا اور سب گناہ معاف ہو گئے۔ زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف ندامت اور پشیمانی ہی کافی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندامت توبہ، ندامت توبہ ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ یہ ابھی اولا کا جو درجہ ہے نا، اصلاح حال میں جو اول درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ چل رہا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو جائے، قبولیت کی 3 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں ہوگا توبہ کے بعد، جس سے توبہ کی، عزم مکمل کرے کہ میں اپنی طرف سے انشاءاللہ دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ پھر بھی اگر وہ ہو جاتا ہے اس کے متعلق تو حدیث مستند حدیث شریف ہے، ایک ٹھیک ہے نا، حدیث قدسی ہے نا، کہ ایک شخص جو ہے نا، وہ ایک میرا بندہ وہ ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر میں اس توفیق دیتا ہوں، مفہوم ہے توبہ کی توفیق دیتا ہوں، وہ توبہ مجھ سے کرتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، پھر وہ کچھ عرصہ اسی توبہ پر قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد پھر اس سے وہی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ اس پر ندامت، پھر میں اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر جو ہے نا وہ اس توبہ پر کچھ عرصے کے لیے قائم رہتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، پھر تیسری دفعہ پھر وہ گناہ پر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب تو وہ دوبارہ تو جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تیسری دفعہ پھر جو ہے نا وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو جو چاہے کر، اس طرح الفاظ کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم اس طرح ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کرتا پھرے اس سے پوچھ نہیں ہوگی، مفہوم اس کا یہ مشائخ نکالتے ہیں کہ اب جو بھی اس سے گناہ ہوگا تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی دے گا، جب اس سے گناہ سرزد ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اب جو چاہے کرتا پھرے، کیونکہ توبہ کی ان اللہ یحب التوابین، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام غزالی سے رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت امام شیرانی عبد الوہاب شیرانی سے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں کتنے عرصہ تک جو ہے نا وہ اللہ کے یعنی کہ تقویٰ کے راستے پر چلتے پھر میں پھسل جاتا، پھر مجھ سے گناہ اللہ کی نافرمانی سرزاد ہو جاتی، پھر میں اپنے اندر ندامت، پھر میں توبہ کرتا، اللہ مجھے توفیق دیتا، پھر ایک دفعہ میں بڑے عرصے سے میرے دل میں یہ بات مجھے
کٹک رہی تھی کہ تو اتنا بڑا شیخ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے منصب پر اللہ نے تجھے بٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، علمی یعنی کہ وہ بھی ہے، حلقہ ہے، علمی حلقہ ہے، علم ظاہر کا علم باطن دونوں حلقے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اندر کا معاملہ اور ہے، تو القاء ہوا ان کو کہ میرے پاس آنے کا ایک راستہ نہیں ہے میرے پاس آنے کے، ٹھیک ہے نا، جو اگر تقویٰ کے ذریعے سے نہیں آ سکتا تو توبہ کے ذریعے سے آئے، اس لیے جب توبہ کی توفیق میں تجھے دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ تو تسلی رکھ، ان اللہ یحب التوابین، ٹھیک ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں، اللہ نے دل میں ڈال دیا، ایک تو اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، ایک تو نفس یا شیطان، ٹھیک ہے نا، کسی بھی ذریعے سے ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اب ہم جڑے ہوئے ہیں کتنے عرصے سے بیعت ہے مثال کے طور پر، یا کسی بھی دین کے شعبہ میں ہم جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ہم سے کافی عرصے کے بعد کچھ گناہ ہو گیا، ہم پر اتنا گراں گزرا کہ وساوس شروع ہو گئے، وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا کر دیا تو نے، پچھلے تو نے اتنا عرصہ تقویٰ میں گزارا، اتنی اللہ کی عبادت کی، اتنے نوافل کیے، مجالس ذکر تیری ایک نہیں چوکی، جب مجلس ذکر میں روزانہ کی مثال میں آپ کو اپنے حلقے کی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ روزانہ کے حلقے میں ہم جاتے ہیں، وہاں یعنی کہ اتنے یعنی کہ عرصے سے ہم آ جا رہے ہیں، اتنے عرصے میں اتنا عرصہ کچھ نہیں ہوا، میری کتنی وہ ساری محنت جو میں نے کی تھی اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری کی ساری چلی گئی، کیوں؟ گناہ ہو گیا، یہ وساوس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرا سب کچھ چلا گیا، فضول کیا کیسے مختلف قسم کے، یہ نفسانی شیطانی نورانی دعویٰ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، خصوصاً سالکین کے اوپر، کیونکہ سالک کا دل، اس کی روح، وہ ذکر اللہ کی برکت سے بہت لطافت یعنی لطیف ہو چکی ہوتی ہے، لطیف سے مراد یہ کہ نازک طبیعت، اس کی وہ نزاکت آ جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے روح میں، طبیعت میں نا، تو وہ فوراً ان باتوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ان وساوس میں لگا دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسی سوچ میں لگا رہے، کس سے اس کو دور رکھتا ہے؟ توبہ سے، یہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ وہ ہے نا ایک کہ میں نے جتنا بھی زور لگاتا ہوں تو میری کمر دو چیزوں سے ٹوٹتی ہے، ابلیس نے کیا کہا؟ ایک توبہ سے، دوسری کون سی چیز ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، کہ ایک چیز ہے؟ دو ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے یار، ابھی ہمیں جو بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، تو آپ کے ذہن سے سب کو نکل جاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، کافی دفعہ سنا بھی ہوگا، تذکرہ بھی ہوا ہوگا، ایک کلمہ طیبہ ہے غالباً لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، دوسرا توبہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو رہی تھی، یعنی کہ توبہ سے اس کی کمر ٹوٹتی ہے، ٹھیک، وہ توبہ سے دور رکھتا ہے، یہ ان وساوس میں مبتلا، اب آ بھی رہے ہیں، کیا ہو گیا بس، اچھا اب گناہ، اب کیا فائدہ، اب ذکر پر جائیں گے تو کیا، حضرت جی نے دیکھ لیا تو کیا، حضرت جی کو اگر پتہ چل گیا تو کیا، ان کو تو کشف ہوتا ہے، میں تو گاوڑ رسال مسا کو کخ دا کشف نہیں ہوئی تھی نا، میں حقیقت ہے ازانہ مل رہے میں کشف نہیں ہوتا ہمیں، وہ مشائخ کو ہوتا ہے، اور اگر اتنی بڑی چیز ہوتی نا تو حضرت سے ایک ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پشاور میں ایک شخص نے
فرمایا درخواست کی کہ حضرت تھوڑا سا کشف ہمیں بھی دے دینا. بڑے وہ کتابوں میں سنا تھا پڑھا تھا، اور حضرت کی کرامات پہلے یعنی کہ وہ زیادہ یعنی کہ وہ اس طرح کی صادر ان سے خرق عادت ہے نا وہ ان سے صادر ہوئی تھی بے اختیاری. تو وہ دیکھتے ہوئے نا تو اکثر میں کوئی بات بتاتا ہوں آپ اور ہم، میں ایک چیز دوسرے سے ایک حجاب اٹھا رہا ہوں ابھی، اللہ رکھے. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، مشائخ کاملین جو ہوتے ہیں نا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلاح، باطن کی اصلاح. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ان سے اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے. یہ کشف تو جو ہے نا اس کو بھی ہوتا ہے، مرغوں کو بھی ہوتا ہے، گدھے کو بھی ہوتا ہے. کشف کی اگر بات ہے نا، پردہ ہٹ جائے، کشف کیا مراد ہے؟ انکشاف ہو جانا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے جو اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے اپنے پیاروں پر، وہ کیا ہے؟ فراست. جو حدیث شریف سے ثابت ہے، اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ کشف کے الفاظ حدیث شریف میں نہیں ہیں. کاملیت کا معیار پرکھنے کے لیے کون سے الفاظ ہیں؟ فراست. اور فراست کا واسطہ کیا ہے؟ واسطہ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ ان کو دکھاتا ہے، اللہ ان کو کہلواتا ہے، اللہ ان کو سنواتا ہے. اب میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ایک حجاب سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم سالکین میں سے کسی سے کوئی بات ہمارے دل میں آئی، شیخ نے فوراً وہی بات کہہ دی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت جی کو کشف ہو گیا ہے. کچھ کام کر رہے ہوتے تھے فوراً، ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم کھل کے گال کھل کے اسی ہم نے جواب دینا ہے کل قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ اکثر دل میں آ جاتا ہے کہ یار فلاں کو گھنٹی کر لو نا، حضرت جی بس آپ کی گھنٹی آ گئی، وہ بس یہ آپ کی گھنٹی آ گئی، آپ بھی کوئی وصیات کر رہے تھے، بس ابھی آپ کی گھنٹی آ گئی. میں نے کہا اچھا. دل میں وہ بھی ہوتا ہے، میں نے کہا یا اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ دے اور ان کو بھی سمجھ دے، یہ اس چیز کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں. اب ایسے میں ہمارے دل میں آیا کہ یار فلاں کو گھنٹی کر لو. ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تو اس کو وہ کشف نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے کہلوا دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے دل کی کوئی بات زبان سے اللہ نے کہلوا دی نا، وہ ہم کیا ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ وہ حضرت کو کشف ہوتا ہے، خیال ہو یہ کشف نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کا کام لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے الفاظ کہلوا دیتا ہے، سالک سمجھتا ہے کہ کشف ہوتا ہے. اس لیے آداب شیخ میں حضرت دادا پیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز لکھی ہے کہ شیخ کے کشف کے اوپر اعتماد کر کے آرام سے مت بیٹھ جاؤ. آپ کے اندر مثال کے طور پہ کوئی بھی خامی، کوئی بھی نقص، کوئی بھی یعنی کہ بیماری جنم لے رہی ہے نا، یہ نہیں کہ بس حضرت کو پتہ چل جائے گا، ویسے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے. نہیں، انہوں نے اس چیز کو مکمل کھولا ہے، یعنی کہ ان الفاظ میں مکمل کھولا ہے. کوئی اگر سمجھے تو پتہ نہیں کتاب بھی ابھی کسی نے سنبھال کے پڑھے ہوئے کہ نہیں پڑھے ہوئے. ہمیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ تو ہم نے خود تحریر تو ہم نے خود ٹائپ بھی خود کیا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو اللہ کے فضل سے حفظ ہیں، اداب طریقت بھی، اداب شیخ بھی، اداب خانقاہ بھی، اور اداب طریقت بھی، اور اداب آپس کے پیر بھائیوں کے اداب بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو بات عرض کرنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوتا ہے نا، وہ ہے فراست، جو حدیث شریف سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کا ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک تابعی آئے یا ایک صحابی رضی اللہ عنہ، واللہ عالم، اللہ پاک کبھی بیشی معاف فرمائے،
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسے دیکھا اور فرمایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگ جو ہے نا جب آتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. وہ راستے میں بدنظری کر کے ان سے بدنظری ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جواب میں ایک کہا کہ الفاظ کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ تو سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ وحی نہیں ہے. حدیث شریف یہ پیش کی کہ اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس کے کشف سے نہیں. کشف کو اگر عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کشف ہے یہ عربی کا لفظ نا، ٹھیک ہے نا، لغت عربی ہے نا. تو اگر یہ چیز ہے نا تو یہ کشف ہی یعنی کہ استعمال ہوئی ہوتے ہے لفظ. فراست ہوا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ کشف وہ ہندوؤں کو بھی ہوتا ہے، مختلف مجاہدات کے ذریعے سے، مختلف ریاضات کے ذریعے سے وہ بھی اس چیز کو پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہندو سادھو، عیسائی، سکھ، جوگی، بدھ مت، یہ سارے کالے جادو کے عاملین اس طرح ہے نا، ان کو بھی یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. نظر کے ذریعے سے، نظر کی طاقت کے ذریعے سے دماغ پر قابو پا لینا، دل پر قابو پا لینا. ٹھیک ہے نا. وہ ہپنوٹائز کر لینا، ہپنوٹائز دل و دماغ پر. کئی ایسے واقعات آئے کہ اس نے ایسے دیکھا آنکھوں میں ہاں بھی آنکھوں میں دیکھتے کہا کہ ہاں بھی اس طرح کرو، جیب اتنے پیسے دے دو، گھڑی بھی اتار کے دے دی، موبائل بھی نکال کے دے دی، جیب بھی خالی کر کے دے دی. کئی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اللہ والے ہو گئے، وہ اللہ والے نہیں ہیں. یہ یہاں پر جو بات عرض ہو رہی ہے نا وہ کیا کہ ہم جس چیز کو ولایت اور ولایت کا معیار سمجھتے ہیں، کاملیت کا معیار سمجھتے ہیں، دراصل وہ معیار نہیں ہے. مدار یا معیار یا مقصد جس کو ہم بولتے ہیں، کہ ان چیزوں کے کرنے سے، یہ تو اگر مثال کے طور پر کوئی ان چیزوں کے حصول کے لیے ذکر اذکار کرتا ہے، یہ بیعت ہوتا ہے. وہ انتہائی ناقص، وہ اخلاص اس کے اندر ہے ہی نہیں. مقصود اصلی کے حصول کا طالب وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا حال کیا ہوتا ہے پھر 6 ماہ 7 ماہ کے بعد وہ کک آؤٹ. 6 ماہ 7 ماہ، سال، 2 سال، 3 سال. اس کا مقصد کیوں؟ مقام شیخ جو ہے وہ اس کا جو فضول مقصد ہے، جو کاذب مقصد ہے، اس سے ہٹا کر کوشش شیخ کامل اپنی جو اس کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی، طالب مقصود صادق کی طرف اس کو لانے کی، کاذب سے صادق کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں مشائخ کاملین. کسی کے مقدر میں ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا تو پھر مشائخ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک پھر یہ ہمارے اوپر اس آزمائش کو ہٹا دے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد جو ہے، مقصود اصلی وہ کیا ہے؟ حصول رضائے الہی. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کو ہو جاتا ہے اللہ پھر اسی کا ہو جاتا ہے. حصول احسان، اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق جڑ جائے کہ جب بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کا وقت آئے تو بلا کسی جھجک اور بلا کسی کے غیر اللہ کے خوشی یا غمی کے، خوش یا غمگین ہونے کے ڈر سے نہیں کہ فلاں اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس ہم نے کرنا ہے. فلاں خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا, فلاں خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اب اس میں بہت سے حکمتیں نکل آئی ہیں. حکمت کی بھی ایک حد ہے, حکمت کی بھی ایک حد ہے. اور پھر اس کو ربڑ کی طرح کھینچ کے حکمت کو ایسے کر کے رکھ دیا نا, اللہ پناہ عطا فرمائے. یار بڑی حکمت کے ساتھ کچھ بصیرت, پھر حکمت کے ساتھ اور بصیرت, بھائی حکمت, اللہ پناہ عطا فرمائے. پھر یہ بات اور زیادہ آگے نکل جائے گی. گناہ, اچھا آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے, یعنی کہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ گناہ جس سے اللہ کے دی طاقت و توفیق سے توبہ کی ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ اب اس گناہ کو یا اللہ پاک میں دوبارہ نہیں کروں گا. ہم سب اس سے اب توبہ کر لیں, ابھی بھی کر لیں. اذان ہو رہی ہے, اللہ پاک ہم سب کو یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, اور انشاءاللہ تیری دی طاقت اور توفیق سے انشاءاللہ دوبارہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا, اس گناہ سے فوراً دستبردار ہو جائے. اگر مسلسل, یعنی کہ اس سے ہو رہا ہے, دستبردار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو سبب ہے گناہ کا اس سبب کو چھوڑ دے. جس سبب سے وہ, چاہے کہ کوئی رشتہ ہے, چاہے کوئی ناتا ہے, چاہے کوئی اور چیز ہے, چاہے کوئی تعلق ہے, چاہے کوئی جائیداد ہے, چاہے کوئی بھی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. دستبردار ہو جائے سے مراد وہ جو بھی سبب ہے نا اس گناہ کے ہونے کا, اس سبب کو چھوڑ دے. کسی کے ساتھ ملنے ملاقات کے ذریعے سے یہ سبب, ٹھیک ہے نا, یہ سبب ہے اگر, تو اس ملاقات کو ہی چھوڑ دے. موبائل کے استعمال میں اگر یہ گناہ ہو رہا ہے تو موبائل کے استعمال کو موقوف کر دے. سمجھ آ رہی ہے نا. بلیاگی دجھاتے نمبر والی رکھ لے. آج کا جو اللہ پناہ عطا فرمائے, ہم بیٹھے بیٹھے گھروں میں بیٹھے بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھے بیٹھے کانوں میں بھولتریاں لگا کر, ہاں پہلے میں بعد میں کوئی اور, اللہ پناہ عطا فرمائے, اللہم احفظنا. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں پر سیکھنا سکھانا ہے اور اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور آپ تک بھی بات کو پہنچانا ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے, اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر استقامت سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا. آج کل جو زیادہ تر جو دار و مدار ہے گناہ کا, وہ اس چیز کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ